बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 9 चीफ जस्टिस के हवाले से क्या रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, इस हवाले से इस अहम तरीन वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन आपको ये बता दें कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और मुस्तकबिल का अहवाल भी रब की ज़ात ही जानती है। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे यूट्यूब के चैनल के ऊपर लोग और जो आपके सुनने देखने वाले हैं वो यकीनन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ख़बर भी दें और साथ में तज्ज़िया भी दें, और अपने तजर्बे की रोशनी में ये तमाम तर जो तज्ज़िया है वो हम आपके सामने पहुंचाते हैं। तो इस हवाले से ख़बर हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी देख चुके हैं, कुछ सवालात भी उठा चुके हैं कि क्या वो हालात थे कि जिन हालात में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब हम आपके सामने ये चीज़ रखने जा रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि 2023 में इस फहरिस्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीनियरिटी जजेस की जो फहरिस्त है उसके मुताबिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। क्या हालात उस दौरान पैदा हो सकते हैं, बन पाएंगे या नहीं, और उनसे पहले और उनसे बाद कौन कौन से जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो आ रहे हैं, इस दौरान कौन से जजेस जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, ये तमाम तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। तो नाज़रीन बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला अपने इस मौजूदा दौरे हुकूमत में अगस्त 2018 में, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे वो थे चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो कि 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने अपना ओहदा संभाला था और 17 जनवरी 2019 तक वो इस ओहदे के ऊपर फाइज रहे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो दूसरे चीफ जस्टिस जिन्होंने इमरान खान के इस दौरे हुकूमत में काम किया वो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, जो कि 18 जनवरी 2019 को उन्होंने जो है वो ये ओहदा संभाला और 20 दिसंबर 2019 तक वो इस ओहदे के ऊपर फाइज रहे। उसके बाद फिर बारी आई मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आने वाले तीसरे चीफ जस्टिस थे। वो 21 दिसंबर 2019 को आए और इस वक्त वो इस ओहदे पर काम कर रहे हैं और वो जनाब रिटायर होंगे 1 जनवरी 2022 को। ये बड़ी एक अहम तरीन होगी इस वक्त डेवलपमेंट, क्योंकि जो मौजूदा कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि उस बेंच की सरबराही भी कर रहे थे, जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो रेफरेंस के ऊपर जो उनकी नज़रसानी जो दरख्वास्त आई थी उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला किया, और हालिया जो 5 रुकनी बेंच था उसकी वही सरबराही कर रहे थे जिसने 100 मोटों के हवाले से जो है वो अपना फ़ैसला दिया। तो जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो 2 फरवरी 2022 को अपना ये ओहदा संभालेंगे और उसके बाद वो 16 सितंबर 2023 तक इस ओहदे पे फाइज रहेंगे। और ये बात समझ लीजिए कि अगस्त 2023 तक मौजूदा हुकूमत का दौरे इक़्तिदार है, यानी जब इमरान खान इक़्तिदार छोड़ेंगे आइंदा इलेक्शन से पहले तो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस होंगे, यानी कि 22 फरवरी 2022 के बाद अपना सारा अरसा जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इमरान खान के टेनओवर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जनाब। अगले आम इंतखाबात जो कायदे कानून और आइन के मुताबिक माफ़ कीजिएगा वो अक्टूबर 2023 में जनाब मुनक्कद होने जा रहे हैं, और अक्टूबर 2023 से पहले ही 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो चीफ जस्टिस की जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है वो संभालना है 17 सितंबर 2023 को, और वो 26 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। अब यहीं पर जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ और साजिशी थ्योरियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो हामी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत और बाज़ क़ुव्वतें जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि अगले जो इलेक्शन है उन इलेक्शन के वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, और वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ये समझते हैं कि शायद वो उनके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट बन सकते हैं। अब 2-3 अहम तरीन चीज़ें हैं इस मामले में। सबसे पहले अहम तरीन बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब इतनी पावर्स हैं, ऐसा वो ऑटोनमस इदारा है
کم سے کم اپنی پارس کے حوالے سے 2013 اور 2018 کے انتخابات کے حوالے سے، اگرچہ 2013 میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی جانب سے جو مداخلت ہوئی الیکشن کمیشن میں، اس کے اوپر بڑے سوالات پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد اس قسم کا کوئی جو ہے وہ ایک ٹرینڈ یا رجحان رہی نہ، اور الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات جو ہے وہ استعمال کراتے رہے۔ اور اس وقت میری ذاتی رائے میں 2023 کے الیکشن کے دوران بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کو چیف جسٹس اس تک کے قاضی فائز عیسیٰ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ کسی چیز کو کوئی ڈسٹرب کر پائیں گے۔ ظاہری بات ہے، آئین اور قانون کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ویسے بھی قاضی صاحب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ اور اب تک کے جتنے بھی جو سرویز ہیں، جو رپورٹس ہیں، وہ سارے بتاتے ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان سموتھلی جو ہے وہ 2023 کے الیکشن بھی جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اکتوبر 2028 تک وہ دوسرے ٹینور کے لیے پاکستان کے متوقع وزیر اعظم جو ہیں وہ ہوں گے۔ صحت زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی صحت رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ ہی جو ہیں وہ ہیں ساری بہاریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ تو خیر ایک بات ہوگی۔ اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیونکہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسے روکیں گے، ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی 2018 کے الیکشن میں اس قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی، اور نہ ہی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی 2023 میں کوئی اس قسم کی دھاندلی ہو سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر چیف جسٹس بنیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جس جوڈیشل ایکٹیویزم کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا وہ مظاہرہ کریں گے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگر عمران خان پھر 2023 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ شروع کا تقریباً 10 ماہ گزارنے کے بعد اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ ہوں گے چیف جسٹس جو اس وقت کے جو جسٹس ہیں اعجاز الحسن، جو کہ 27 اکتوبر 2024 کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے، کیونکہ 26 اکتوبر 2024 تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر چیف جسٹس بنے تو اس عہدے کے اوپر رہیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن پھر 4 اگست 2025 میں ریٹائر ہوں گے، اور اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو وہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر سرو کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے جو ہے وہ 6ٹھے چیف جسٹس ہوں گے، یعنی چیف جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، چیف جسٹس گلزار، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پھر جسٹس اعجاز الحسن، یعنی 6ٹھے چیف جسٹس ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ کام کریں گے ان کے دور اقتدار میں۔ اور اس کے بعد پھر جناب 5 اگست 2025 کو، کیونکہ 4 اگست 2025 کو جسٹس اعجاز الحسن ریٹائر ہوں گے تو 5 اگست 2025 کو جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس عہدے پر آئیں گے چیف جسٹس کے، اور جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ الائن رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال سے اختلاف کیا، جبکہ اس سے پہلے جن کا میں نے جسٹس اعجاز الحسن کا ذکر کیا وہ جج صاحب تھے جو کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کے ساتھ ان کے ساتھ الائن تھے، ان کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ 27 ستمبر 2027 تک اس عہدے پر رہیں گے اور پھر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد باری آئے گی جسٹس منیب اختر کی، اور جسٹس منیب اختر وہی جج ہیں جو ہے وہ ریمارکس بھی جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی جو اپیل تھی ریفرنس کے اوپر، اس میں کچھ ریمارکس بھی ان کی آئے جس پر جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی بڑی، اور جسٹس منیب اختر بھی الائن تھے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا، اور اب 5 رکنی بینچ میں بھی وہ شامل تھے جس نے 100 موٹو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ختم کیا۔ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ 28 ستمبر 2027 کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے، اور وہ پھر 13 دسمبر 2028 تک اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز رہیں گے۔ اچھا، اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے، اگر اکتوبر 2023 میں وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ایک آدھ ماہ پھر جو ہے وہ اس کو لگتا ہے حکومت بننے میں، تو نومبر 2023 سے لے کر نومبر 2028 تک عمران خان کا اگلا دور اقتدار ہوگا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ کام کریں گے، اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ 13 دسمبر 2028 تک کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر جسٹس یحییٰ آفریدی 14 دسمبر 2028 کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے، اور 22 جنوری 2030 تک اس عہدے کے اوپر رہیں گے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی وہی جج ہیں جو کہ جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا، اور وہ بینچ میں اس طرف ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے معاملہ جو ہے وہ FBI میں جانے سے جو ہے وہ روکا۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اگر عمران خان کی حکومت دسمبر 2028 تک جاتی ہے،
اگر لیٹ بنتی ہے نومبر میں یا اس طرح کچھ 5 سال پورے کرتی ہے تو وہ نویں چیف جسٹس ہوں گے جن کے ساتھ عمران خان جو ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ کام کریں گے عمران خان کے دور اقتدار میں. اور اگر ان سے پہلے عمران خان کی 2028 کی جو حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہے تو عمران خان 8 چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزاریں گے, اور اس طرح جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر دوسرے ٹرم میں عمران خان جاتے ہیں 5 سالہ تو وہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہوگا. اور یہ بھی ایک منفرد ریکارڈ ہے کہ عمران خان اپنی 5 سال کی پہلی جو ہے ٹرم وہ پوری کرتے ہیں اگر, اور اس دوران جو ہیں وہ ان کے ساتھ اگر 4-5 چیف جسٹس صاحبان کام کرتے ہیں. تو یہ تھی ناظرین ایک اہم ترین معلوماتی ویڈیو جس میں کچھ خبر بھی میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا, کچھ ریسرچ بھی آپ کے سامنے رکھی اہم ترین. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اگلے جو 6 ماہ ہیں میری ذاتی رائے کے مطابق وہ فیصلہ کن ہے. چیف جسٹس گلزار کے جو ہے وہ جانے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, اس دوران 17 کیونکہ جج ہونے چاہیے. سپریم کورٹ میں اس وقت 16 جج صاحبان ہیں. 17 جج جو 17ویں یعنی 17th جج کے طور پہ خاتون جج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کا نام سامنے آ رہا ہے. 12 ستمبر کو خیر نئے جج کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے. اس کے بعد 17 تعداد پوری ہو جائے گی چیف جسٹس کی, اور حکومت اس وقت کا انتظار کر رہی ہے. اور اس کے بعد حکومت ایک فل کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ فل کورٹ بینچ کے حوالے سے سپریم کورٹ سے درخواست کر سکتی ہے اپنی اس سیکیورٹیو ریویو کے اندر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر کیس جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سنا جائے. اور 17 رکنی جو بینچ ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو ڈیفینیٹلی شامل نہیں ہوں گے, باقی جو 16 جج صاحبان ہیں وہ شامل ہوں گے, اس معاملے کو دیکھیں گے. اور اگر وہ معاملہ جو ہے وہ ٹائی نہ ہوا, جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر 16 رکنی بینچ اس کو سنتا ہے تو پھر یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مجھے مشکل میں نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھیں وہ تمام تفصیلات اور معاملات جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.